کہ ہمارے سماج میں چھپے ہوئے بھیڑیے ہم سے ڈرے. اگر تم یہ چاہتے کہ ہمارے مول ادھیکاروں کا ہنن کرنے والے ہم سے ڈرے، اگر تم چاہتے کہ بھارت ورش کی ایکتا اور اکھنڈتا کو کھنڈت کرنے والے تتو ہم سے ڈرے، اگر تم یہ چاہتے کہ بھارت کی گنگا جمنی تہذیب اور اس کلچر کو نیست و نابود کرنے والے ہم سے ڈرے، اگر تم کفر کے تابوت پر کیل ٹھوک کر اسلام کا جھنڈا بلند کرنا چاہتے ہو تو تمہیں کوئی غیر قانونی کام کرنے کی ضرورت نہیں. تمہیں کوئی پتھر بازی یا کسی قسم کا انلیگل کام، کوئی بھی اسنویدھانک کام، کوئی بھی غیر قانونی کام نہیں کرنا. اگر پورے سیناریو کو چینج کرنا تو بس اللہ سے ڈرنا شروع کرو. تم اللہ سے ڈرو گے، اللہ کے دشمن تم سے ڈریں گے. میرا وجدان کہتا ہے مسلمانوں، تم کبھی کوئی غلط کام کرو گے ہی. جیسے ہی تم شراب کی بوتل کو ہاتھ لگاؤ گے اندر سے آواز آئے گی بوتل توڑ دے، اللہ دیکھ رہا. جیسے تیری نگاہ بہکے گی فوراً اندر سے دل بولے گا پلکوں کو جھکا لے، اللہ دیکھ رہا. ہر وقت یہ تصور رہے گا کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے. یہ بنیادی یقین ہونا چاہیے ہر مسلمان کا، جس پر ہم پریکٹیکلی ہمارا کوئی یقین نہیں ہے، صرف بس ایمان ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے. ہم تو اس ٹائپ کے مسلمان ہو گئے ہیں بقول حضور شیخ الاسلام کے کہ جس میں پاسے شریعت نہ خوف خدا. وہ رہا کیا رہا، وہ گیا کیا گیا. ایک تصویر تھی جو مٹا دی گئی، یہ غلط ہے، مسلمان مارا گیا. جس میں نہ شریعت کا پاس و لحاظ ہے، نہ اللہ کا ڈر ہے، اس کا اس دنیا میں رہنا کیا رہنا، جانا کیا جانا. اگر وہ چلا جائے تو سمجھ جاؤ ایک تصویر تھی جو مٹا دی گئی، یہ غلط ہے، مسلمان مارا گیا. یہ جو ہم سنتے ہیں آج اتنے وہاں مارے گئے، اتنے وہاں مارے گئے، یہ مسلمان نہیں مارے جا رہے. اکثر ان میں مسلمانوں کی فوٹو کاپی ہے، مسلمانوں کی طرح دکھتے ہیں. توجہ، we look like a Muslim. ہم مسلمانوں کی طرح نظر آتے ہیں، دکھتے ہیں. مسلمان کہاں؟ ایکٹنگ مسلم ہے، پریکٹیکل مسلمان کہاں؟ برا مت مانیے گا مگر ہم میں سے اکثر مسلمان ایسے ہی ہیں کہ ہم اس لیے مسلمان ہیں کیونکہ ہمارے ابا مسلمان تھے، دادا مسلمان تھے. ہم مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے اس لیے مسلمان ہیں، اور کوئی بات نہیں. ہم اس لیے مسلمان ہیں کیونکہ ہم ٹوپی پہنتے ہیں، اور اب تو خیر پہنتے کم، پہناتے زیادہ. آج اتنوں کو پہنا دی، کل اتنوں کو پہنا دی، اتنوں کو الو بنا دیا، اتنوں کو بنا دیا. بس یہی ہماری جیون شیلی. ہم میں سے اکثر حال یہی ہے کہ ہم اس لیے مسلمان ہیں کیونکہ ہم عید کی سوئی کھانا نہیں چھوڑتے، محرم کا کھچڑا کھانا نہیں چھوڑتے، ربیع الاول کی سبیل پینا نہیں چھوڑتے. ہم شب برات میں قبرستان بعد میں پہلے حلوہ کھانا نہیں چھوڑتے. ہم اس لیے مسلمان ہیں کیونکہ ہفتے میں ایک دن ماں باپ کے پریشر میں ہم لوگ کبھی مسجد چلے جاتے ہیں جمعہ میں، اور یہ خیال کر کے جاتے ہیں کہ ایسے ٹائم جائیں جب امام صاحب منبر پہ کھڑے ہو جائیں، اور 2 رکعت پڑھ کے ایسا بھاگتے جیسے لگتا ہے کوئی ٹرین چھوٹ رہی ہے. ہم اس لیے مسلمان ہیں. بس اتنی پہچان سے رہ گئی ہے کہ ہمارا نام ہمارے ماں باپ نے اردو میں رکھا، فارسی میں رکھا، عربی میں رکھا، ہندی میں نہیں رکھا، حالانکہ اس میں بھی رکھنا جائز ہے. ہم اس لیے بس یہی. اور اگر ایک پہچان میں کامن بتاؤں جس میں کسی کو کوئی شبہ نہ ہو، برا نہ مانیے گا، دل جلا اس لیے عرض کر رہا ہوں، ہم صرف اس لیے مسلمان ہیں کیونکہ ہماری مسلمانی ختنہ ہوا ہے. بس یہی ایک ظاہری پہچان ہمارے پاس رہ گئی. یاد رکھنا. توجہ علماء کرام، آپ سب، ہم وہ مسلمان نہیں جنہوں نے بدر و احد، خیبر و خندق میں پرچم اسلام کو لہرا دیا. ہم وہ مسلمان نہیں جنہوں نے انطاکیہ کی کلیساؤں میں گھس کے اذان دے دی. ہم وہ مسلمان نہیں جن کے تصور سے قیصر و کسریٰ کے ایوان میں زلزلے آ جائیں. ہم وہ مسلمان نہیں جن کا چہرہ دیکھو تو خدا یاد آ جائے. ہم وہ مسلمان نہیں ارے جنہوں
جنہوں نے دریائے نیل کی روانی کو صرف ایک خط لکھا تو روانی کا مزاج بدل گیا. ہم وہ مسلمان نہیں ہیں جنہوں نے میدان بدر و حنین میں اپنے کافر رشتہ داروں کے خلاف تلوار اٹھا کر یہ پیغام دے دیا کہ اے لوگوں رشتہ داری اور ہے, مصطفیٰ کی وفاداری اور. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, حضور تاج العلماء, فیضان محسن ملت, نعرہ تکبیر. ہم وہ مسلمان بالکل نہیں ہیں جو نبی کے وضو کے قطروں کو بھی زمین پہ گرنے نہیں دیتے. توجہ رہا, وہ مسلمان نہیں ہیں. ارے جن کا چہرہ دیکھ کر قدس کا پادری پورے بیت المقدس کی چابی قدموں میں رکھ دے. ہم وہ مسلمان نہیں ہیں جنہوں نے صدائے الرحیم لب پاک حبیب سے سنا کہ گھر سے نکلو تو اپنی نئی نویلی دلہن کو بستر عروس پر چھوڑ کر گھوڑے کی ننگی پیٹھ پر بیٹھ کر میدان کارزار میں کود کے اپنے پراڑوں کی آہوتی دے دی. ہم وہ مسلمان نہیں ہیں. ارے جن کے تصور سے رستم اور سہراب کا کلیجہ تھرتھرا جاتا تھا. ہم وہ مسلمان نہیں ہیں جنہیں دیکھ کے یہ کہتے تھے لوگ کہ جب بندہ ایسا ہے تو مولا کیسا ہوگا, امتی ایسا ہے تو نبی کیسا ہوگا, مرید ایسا ہے تو پیر کیسا ہوگا. ہم وہ مسلمان نہیں ہیں جنہوں نے, توجہ چاہوں گا, فتح قادسیہ کے لیے جب سعد ابن ابی وقاص کی کمان میں شرکت کی اور فارس پر چڑھائی کی, سامنے دریائے دجلہ کی اوفان مارتی لہریں نظر آئی تو نہ آؤ دیکھا نہ داؤ دیکھا اور اسی دریا میں اپنے گھوڑوں کو دوڑا دیا. اس منظر کو دیکھ کر شاعر مشرق کو بھی کہنا پڑا کہ دشت تو دشت ہے, دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے, بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, حضور تاج العلماء, فیضان حضور محسن ملت, جشن 100 سالہ, نعرہ تکبیر. میں ابھی حضرت 2-2.5 مہینہ پہلے کی بات ہے غالباً, جب میں باہر تھا انڈیا کے, تو ایک انگریزی میں ایک رسالہ جو ہے وہ آن لائن کسی نے اس کا PDF مجھے بھیجا, ایک کرسچن کا لکھا ہوا, and he wrote in that book about the significance of Islam. اسلام کی اہمیتیں اس نے بیان کی. اس نے اپنی کتاب میں لکھا, بلا شیر مستشرق تھا, اس نے لکھا کہ 1924 100 سال ہو گئے. اب میں بتا رہا ہوں کہ اس کا نام اصلاح المسلمین کی, توجہ چاہوں گا. 1924 سے پہلے یعنی سلطنت عثمانیہ کے ختم ہونے تک وہ لکھتا ہے, مشرک ہے لیکن لکھتا ہے کہ مسلمان ایسے تھے جو کبھی جھوٹ بولتے ہی نہیں تھے, بولتے ہی نہیں تھے. آپس میں چاہے جتنا نقصان اٹھانا پڑ جائے کسی کو دھوکہ نہیں دیتے تھے. غیبت تو بہت بڑی بات ہے, کسی کے سامنے بھی کچھ نہیں کہتے تھے, اور جھوٹ سے سخت نفرتی وہ جانتے تھے کہ جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت نہیں بولتے تھے. آگے وہ لکھتا ہے اپنی کتاب میں کہ اگر ہماری اپنی کرسچن کمیونٹی کے اندر, توجہ ہے نا, ہماری اپنی کرسچن کمیونٹی کے اندر اگر کوئی انسان ہمیشہ سچ بولے, اتنا ستیہ وادی ہو, تو لوگ اسے شک کی نظر سے دیکھتے تھے کہ کیا بات ہے بھائی, ہر وقت سچ بولتا ہے, کہیں مسلمان تو نہیں ہو گیا ہے. That was our identity 100 years ago. یہ ہماری پہچان تھی. اور آج جو سب سے زیادہ جھوٹ بولے وہ ہم میں, جو سب سے زیادہ غیبت کرے وہ ہم میں, جو سب سے زیادہ برائی کرے وہ ہم میں. ہمیں کیا ہونا چاہیے تھا اور ہم کیا ہو گئے. اس لیے اللہ سے ڈرو مسلمان. عملی طور پر تو حضور محسن ملت کی ذات کچوچا اور بریلی کا مجموع بحرین تھی, لیکن آج ان کا اسٹیج بھی مجموع بحرین ہو گیا. اور نبی اعلیٰ حضرت
حضور تاج السنہ حضرت علامہ توصیف رضا خان صاحب قبلہ ماشاءاللہ اپنی پوری شان خطابت کے ساتھ جلوہ بار ہے. میں بڑی تیزی سے اپنی بات کو فنش کرنے کی کوشش کروں گا, کوئی جملہ پھسلنا نہیں چاہیے. اللہ سے ڈرو. یہ ڈر بھی بڑی عجیب چیز ہے. توجہ چاہوں گا علماء, دیکھیے گا آج کل وہ ایک ماحول بنایا جا رہا ہے, اس لیے یہ ڈر کو ڈیفائن کرنا بڑا ضروری ہے. ڈر بھی بڑی عجیب چیز ہے. انسان جس سے جتنا ڈرتا ہے نا اتنا دور بھاگتا ہے. آپ سڑک پہ چل رہے ہیں, کالا کالا سانپ آپ کے سامنے اگر منہ کھول کے پھن کھول کے بیٹھ جائے اور آپ کے ہاتھ میں نہ ڈنڈا ہے نہ کچھ ہے, کیا کرو گے؟ بولو. بھاگو گے. کیا کرو گے؟ ارے کچھ بولو یار. اچھے حال میں بیٹھے ہیں, سسرال میں نہیں بیٹھے. بھاگیں گے کیونکہ جان بچانا فرض. گھر میں بیٹھے تھے, انفلوژن ہوا, اچانک آگ لگ گئی, تو کیا اپنے آپ کو بیٹھ کے جلاؤ گے؟ کیا کرو گے؟ بولیے زور سے. بھاگیں گے کیونکہ جان بچانا فرض. تو توجہ چاہوں گا, بندہ جس سے جتنا ڈرتا جاتا ہے, دیکھیے مولانا شمیم صاحب اس نقطے پہ توجہ, جتنا ڈرتا ہے اتنا دور بھاگتا ہے. اتنا زور سے بولو. لیکن صرف اللہ کا ڈر, اللہ کا خوف اتنا لاجواب ہوتا ہے, اتنا بے مثال ہوتا ہے کہ بندہ جتنا اللہ سے ڈرتا جاتا ہے اتنا اللہ کے قریب ہوتا جاتا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, تاج العلماء, محسن ملت. So if you want to get closer to Almighty Allah, then you have a fear of Allah. اللہ کے قریب ہونا ہے تو اس سے ڈرنا پڑے گا. آج ہم سب لوگ اس لیے ڈرتے ہیں کیونکہ ہم نے اللہ سے ڈرنا چھوڑ دیا. حضرت خواجہ اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ نام سنا ہے؟ بن دیکھے یہ عالم تھا اویس قرنی کا, سرکار کی سن سن کے خبر جھوم رہے ہیں, جنگل میں عبادت کر رہے ہیں. ان کی بکریاں بھی آرام سے گھاس چر رہی ہیں, اور ایک بھیڑیا گردن گھما گھما کے ان کی بکریوں کی رکشا کر رہا ہے. لکڑ بڑھا بھیڑیا, کیا بھیڑ نہ سمجھیے گا, بھیڑیا انگریزی میں کہتے ہیں ہائینا. بات سمجھ میں آئی نہیں؟ یہ اس لیے میں نے کہا کہ شیر ہوتا تو میں یقین کر لیتا کہ ایسا ممکن ہے, کیونکہ شیر جتنا خطرناک ہوتا ہے اتنا ہی خوددار اور غیرت مند بھی ہوتا ہے. شیر اگر پیٹ بھر کے کھا پی لے تو کسی کو منہ بھی نہیں لگاتا. اب تم اس کے ساتھ ٹہل گھوم سکتے ہو, اور یہ میں کوئی سنی سنائی بات نہیں کر رہا ہوں, مجھے ذاتی تجربہ. میں زمبابوے کی طرف تھا تو ایسا ہوا میرے ساتھ, شیر قاعدے سے کھا پی کے مست تھا, میں 500 میٹر تک اس کے ساتھ چلا. یہ اور بات ہے کہ چلنے کے لیے سینے میں بھی شیر والا دل چاہیے. یہ سب کے بس کا روگ نہیں ہے. وہ وہی ہے جو اعلیٰ حضرت کی زبان میں پکا مسلمان ہو تبھی کہے شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا. کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا. توجہ چاہوں گا زندگی کے ساتھ. الحمدللہ مجھے یہ شرف حاصل ہوا ہے کہ اعلیٰ حضرت کے اس مشہور زمانہ منقبتی کلام ہوا کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا, میں نے اس کی تضمین کر دی ہے. اور دراصل میں نے اس میں کچھ نہیں کیا ہے حضرت, میری اتنی وقت بھی نہیں کہ میں کچھ کروں, بس میں نے رضوی گلشن میں تھوڑی اشرفی خوشبو ڈالنے کی کوشش. بس اللہ تعالیٰ اسے مبارک کرے. ارے پھر پڑھیں گے انشاءاللہ. ابھی بات کیونکہ میری نظر جتنی اس سہانی گھڑی پہ ہے نا اس سے زیادہ اپنی گھڑی پہ ہے, اور تاج السنہ تشریف لا چکے ہیں, میں زیادہ کھینچنا کھاچنا نہیں چاہتا, بات کو بڑی تیزی سے سمیٹ لوں. لیکن بھیڑیا میرے دوستو ایسا جانور, ایسا درندہ کہ اتنا کھالے کہ گردن تک کھالے, سانس لینے کی گنجائش نہیں ہے, اور سامنے بھیڑ بکری دکھ جائے تو نوچے گا ضرور چاہے کھائے. اور یہاں خواجہ اویس قرنی عبادت کر رہے ہیں, بکریاں سکون سے گھاس چر رہی ہیں, اور بھیڑیا گردن گھما گھما کے بکریوں کی حفاظت کر رہا ہے. ایک راہگیر کا گزر ہوا, اس نے جب یہ ادبھت عقل پنی اوشوسنی انکریڈیبل انبیلیویبل منظر دیکھا
اس سے رہا نہیں گیا، اس نے پوچھا بابا توجہ چاہوں گا، آپ کو اس بھیڑیے سے ڈر نہیں لگتا؟ تو خواجہ اویس نے سر اٹھا کے کہا تو میری بات کر رہا ہے؟ توجہ چاہوں گا، اللہ کرے دل میں اتر جائے بات، تو میری بات کر رہا ہے؟ میری بکریوں کو بھی اس سے ڈر نہیں لگتا۔ میری بکریوں کا سن، توجہ چاہوں گا، سن، پہلے میں اس بھیڑیے سے ڈرتا تھا، اب یہ بھیڑیا مجھ سے ڈرتا ہے۔ وہ کیوں؟ کہ سن، جب تک میں اللہ سے نہیں ڈرتا تھا، اس بھیڑیے سے ڈرتا تھا، جب سے میں اللہ سے ڈرنے لگا یہ بھیڑیا مجھ سے ڈرنے لگا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس لیے میرے دوستوں اور بزرگوں، اگر تم یہ چاہتے کہ ہمارے سماج میں چھپے ہوئے بھیڑیے ہم سے ڈریں، اگر تم یہ چاہتے کہ ہمارے مول ادھیکاروں کا ہنن کرنے والے ہم سے ڈریں، اگر تم چاہتے کہ بھارت ورش کی ایکتا اور اکھنڈتا کو کھنڈت کرنے والے تتو ہم سے ڈریں، اگر تم یہ چاہتے کہ بھارت کی گنگا جمنی تہذیب اور اس کلچر کو نیست و نابود کرنے والے ہم سے ڈریں، اگر تم کفر کے تابوت پر کیل ٹھوک کر اسلام کا جھنڈا بلند کرنا چاہتے ہو تو تمہیں کوئی غیر قانونی کام کرنے کی ضرورت نہیں، تمہیں کوئی پتھر بازی یا کسی قسم کا انلیگل کام، کوئی بھی اسنویدھانک کام، کوئی بھی غیر قانونی کام نہیں کرنا۔ اگر پورے سیناریو کو چینج کرنا تو بس اللہ سے ڈرنا شروع کرو، تم اللہ سے ڈرو گے، اللہ کے دشمن تم سے ڈریں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور تاج العلماء، نعرہ تکبیر۔